اگر بیوی شوہر کے والدین خدمت کیا ہے اگر بیوی شوہر کے والدین کی خدمت نہ کرے تو کیا شوہر جبراً اپنے والدین کی خدمت لے سکتا ہے؟ دیکھیے، اصولاً یہ ہے کہ وہ والدین کی خدمت جبراً نہیں لے سکتا، لیکن ساتھیوں کچھ ماحول اور کچھ معاشرہ ہوا کرتا ہے کہ اس معاشرے میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی بیوی شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو اسے سمجھانا چاہیے اور بیوی کو بھی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا، پتہ نہیں اللہ نے کیا خیر رکھا ہے۔ ساتھیوں، ابھی اسی رمضان میں یہ بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسی رمضان میں ایک کتاب میری نظر سے گزری جس کے لکھنے والے ایک نیک اور صالح ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عنیزہ کے رہنے والے ہیں، مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو قابل اعتماد ہے۔ اس نے اپنے گھر کا یا کسی ایسے اور گھر کا واقعہ بیان کیا کہ گھر میں میں رہتا تھا، میری بیوی اور میرا سال کے قریب میرا عمر کا بچہ تھا۔ کتنا بچہ تھا ساتھیوں؟ 1 سال کا۔ میرے شوہر ڈیوٹی پر چلے گئے، اب ظاہر بات ہے آنا انہیں 2:30-3 بجے ہے، ڈیوٹی پر چلے گئے۔ میں دیکھی کہ اب گھر میں کوئی نہیں ہے، بچہ جو صحن تھا سالہ تھا اس میں کھیل رہا تھا، تو میں حمام میں چلی گئی کہ کوئی نہیں ہے، لہذا دروازہ ہم نے حمام کا بند نہیں کیا، حمام کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا۔ بچے کو کیا سوجھی، آیا اور دروازے کو زور سے مارا اور دروازہ بند ہو گیا، اور اس کی چابی باہر تھی۔ اب اندر سے ایسا تھا کہ مجھ سے کھول بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میں بڑی پریشان ہوئی، اب کیا کروں؟ شوہر کب آئیں گے؟ 2:30-3 بجے کے بعد۔ گھر میں کون ہے؟ سال بھر کا بچہ ہے، اور میں کہاں بند ہوں؟ حمام میں بند ہوں۔ بڑی کوشش کیا، محنت کیا، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ موبائل بھی، یا اس وقت تک ہوتا موبائل لوگوں کے پاس نہ ہو کہ میں ٹیلی فون کر کے کسی کو بلاؤں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بچہ مجھے دیر تک نہیں پایا تو پھر رونا شروع کر دیا۔ بچہ جا رہا، اس دروازے کو مار رہا، وہاں پر کھٹکا رہا، کہا بڑی پریشان، اب میں کیا کروں؟ سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے۔ لیکن ساتھیوں، ایسے موقع پر ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، ایک دروازہ ہے جو کبھی بند، وہ کون سا دروازہ ہے؟ اللہ کا۔ بندے کے درمیان کا اللہ کے درمیان دروازہ، وہ ساتھیوں کبھی نہیں بند ہوتا۔ واللہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ساتھیوں، اللہ کی قدر ہم نے نہیں پہچانی کہ اللہ کس قدر بندوں کے اوپر مہربان اور اپنے مجبور بندوں کی کس طریقے سے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم نے اس کی قدر نہیں پہچانی ساتھیوں۔ ہوا کیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کیا۔ کہاں؟ مسجد میں نہیں، کعبہ میں نہیں، کہاں پر دعا کر رہی ساتھیوں؟ حمام میں دعا کر رہی۔ ظاہر میں کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن سوچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کوئی کام اگر انسان نے اللہ کی خالص رضا کے لیے کیا ہے، دنیا میں تکلیف اٹھا کر کے، پریشانی اٹھا کر کے، اپنے نفس کے اوپر زور دے کر کے، مزاج کے خلاف بات ہے اس پر زور دے کر کے اگر کوئی کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو کہتی ہے اس عورت نے کہ ہم نے کہا اے اللہ تعالیٰ، میرے شوہر، ان کی ماں بوڑھی اور بیمار تھی، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں صرف تیرے لیے ان کی خدمت کرتی تھی۔ کس کے لیے؟ صرف تیرے لیے اس کی خدمت کرتی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر ہم نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ساتھیوں، ہوا کیا؟ بچہ سال بھر کا ہے، ذرا سوچیں، آپ دروازہ کھول سکتا ہے، تالا کھول سکتا ہے، لیکن یہ ٹیک لگا کے بیٹھنے والا جو تھا، اللہ نے اس بچے کو عقل دی اور سمجھ دی، وہ گھسیٹ کر کے لے آتا ہے، گھسٹ کر کے لے آتا ہے حمام کے دروازے کے پاس، اور اس پر کھڑے ہو کے تلا کھول دیتا ہے، عورت باہر نکل۔ تو صرف اسی ایک مومن کو صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر یہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کا ماحول اور معاشرہ ہے،
کہ بہویں اپنے ساس کی اور سسر کی خدمت کرتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی معاشرہ ہے کہ معاشرہ نہیں ہے؟ یہی عادات ہے کہ عادات نہیں ہے؟ تو صرف انا کے طور پر کہ ہاں بھائی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہیے. سوچے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے یہ ایک چیز تو ہے ظاہر ہو جا رہی ہے ساتھیوں، لیکن کتنی خیرات اور برکات تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے پیچھے اسی کے بدلے رکھا ہوا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے. تو ہر کام ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صرف جائز اور جو واجب رہتا وہی نہیں کرتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.